تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے معزز دوستو، السلام علیکم۔ بیوی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ، محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ دینا ہے کہ ہمارا قرآن بھی سچا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں۔ آپ، میں اور ہم سب احادیث کی مختلف کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی ہی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ نہایت افسوس کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ واقعی میں اب وہ زمانہ آ پہنچا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے بظاہر ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی بیوی سے زنا کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں بھی سچی ہیں۔ اسی لیے قرآن و احادیث کی بتائی ہوئی ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا، پھر وہ شوہر اس طلاق یافتہ بیوی سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ محترم ناظرین، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے نکاح میں قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جاتی ہے کہ وہ شوہر کے لیے حلال اور جائز ہے۔ لیکن شوہر اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہے، اور سچ کیسے نہ ہو، کیونکہ یہ تو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرامین سچ ہی ہوں گے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کے بنا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر وہ میاں بیوی ہم بستری کریں گے اور آپس میں قربت حاصل کریں گے، جو کہ نہ صرف حرام ہوگی بلکہ وہ دونوں زانی بھی کہلائیں گے، یعنی وہ زنا کر رہے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہے؟ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک جملہ جو اکثر خواتین اپنے گھروں میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی مرتبہ کئی خواتین سے سنے ہوں گے۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ بول لے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ طلاق کا مذاکرہ تھا،
بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا ہے، جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کی تفصیل اصل ہے کیا۔ حقیقت میں بیوی سے زنا کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ شوہر یا بیوی کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ باحثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے خفیہ کلمات، بیوی بولے تب بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خامند بولے تب بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی کہانی نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہوں گے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائیے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنائیہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں تیار کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائیے میں طلاق ہو جائے، انہیں بھی پتہ نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، دونوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ بدنامی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کچھ نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ یہ دونوں زانی کے زمرے میں آئیں گے۔ قربان جائے اپنے سچے نبی کی مبارک زبان پر، کیونکہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وارن کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو کہہ دیجئے کہ ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارا اللہ بھی سچا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل اردو گھر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔